حکومت مخالف جدوجہد، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر، دونوں جماعتوں کا میثاق جمہوریت کی تجدید کا عہد۔ کراچی میں بڑی سیاسی بیٹھک، شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگی وفد کی آصف علی زرداری سے ملاقات، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شرکت، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ہم شکر گزار ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے باقی ہمارے رفقا کے، جو اس مشکل کے وقت میں زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں، جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے۔ عوام کو بدترین مسائل کا سامنا، حکمرانوں کو گھر بھجوانے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ عوامی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی۔ احسن اقبال کی صدارتی نظام کی مخالفت، احتساب کے نام پر انتقام جاری، پارلیمانی اسٹرکچر کو ہلانے کی کوششیں وفاق کے لیے خطرناک ہوں گی۔ فرحت اللہ بابر کی پریس کانفرنس۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تیاریاں، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شرکت کریں گی، حکومت مخالف مشترکہ جدوجہد پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیٹف کے معاملے پر بھارت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہیں۔ حزب اختلاف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے میں مصروف، قانون سازی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے روکی گئی، بل ہر صورت پاس کرائیں گے، احتساب کے منشور پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی، وزیر اعظم کا حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کا خواتین قیدیوں سے متعلق بڑا اعلان، انڈر ٹرائل مقدمات کی قیدی خواتین کی فوری رہائی کا حکم، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سپہ سالار کا 2 روزہ دورہ کراچی، ہمارا مسئلہ وسائل کی عدم دستیابی نہیں، درست ترجیحات کا تعین ہے، قدرتی آفات ترجیحات درست کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، کراچی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کے پروگرام کو آرمی کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ بڑے شہر میں بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑا ایکشن، کراچی میں نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا آغاز، پہلے مرحلے میں ضلع وسطی میں کارروائی، گجر نالے کے اطراف گلبرگ کیفے پیالہ سے غیر قانونی دکانیں مسمار۔ عمران خان نیازی کو وہ کراچی آئے اور ہر گھر پہنچے، ان لوگوں کو معاوضہ ادا کرے، جہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہیں تو ان کو بنوائے۔ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے کراچی اور اس کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب، یہ عمران خان نیازی کے لیے ایک نمایاں فکریہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کراچی آئیں، لوگوں کو معاوضہ دیں، بارشوں سے ڈوبے شہر پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، وفاق بتائے سندھ کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کہاں گئے، شہباز شریف کا تمام حکومتی اسکینڈلز کی تحقیقات کا مطالبہ، نون لیگی صدر کا شہر قائد کے کئی علاقوں کا دورہ، بارش متاثرین سے یکجہتی کا اظہار، فیصل ایدھی سے بھی ملاقات، لوگ ووٹ دیں، 3 سال میں کراچی کو پیرس بنا دیں گے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام، نیب سکھر کی لاڑکانہ میں کارروائیاں، سہیل انور سیال کی رہائش گاہوں پر چھاپے، کئی گھنٹے تک تلاشی، اہم دستاویزات قبضے میں لینے کا دعویٰ، صوبائی وزیر کے فرنٹ مین اسد کھرل کے گھر پر بھی ریڈ، اہل خانہ سے پوچھ۔ شوگر کمیشن رپورٹ کل عدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور، فریقین کو نوٹسز جاری، سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
جعلی اکاؤنٹس کیس میں انور مجید کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور، سپریم کی ملزم کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دے دیا، پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کلبھوشن یادو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مراسلہ بھجوانے کے باوجود بھارت نے وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا۔ ہندوستانی وکیل کسی بھی صورت ہماری عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، پاکستان کا واضح موقف۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپیہ 9 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ ECC نے کے الیکٹرک صارفین کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی، اضافہ اکتوبر 2020 کے بل میں شامل ہوگا۔ کے الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات پر چیئرمین نیب کا نوٹس، ڈائریکٹر جنرل کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ پر انکوائری کی ہدایت، مزار قائد کے گرد چائنا کٹنگ کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب۔ کہیں کیچڑ کہیں تافن، سانس لینا دشوار، کراچی والے آج بھی مشکلات سے دوچار۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی ابھی تک موجود، اورنگی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے خاتون جاں بحق۔ کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران 18 اموات، 441 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 2,96,590 شہری وائرس سے متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,813 رہ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے نہ صرف ٹھوس اقدامات کا آغاز کیا ہے بلکہ ان سے بعض پروجیکٹ مکمل بھی کر چکے ہیں اور کچھ پہ تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انتظامی معاشی امور میں شفافیت نصب العین، تعلیم، صحت سمیت سماجی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں۔ صوبے میں ریکارڈ قانون سازی کی گئی، عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب۔ اگلے سال سے پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ کا آغاز، بیٹری پر گاڑیوں کا منتقل ہونا ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ ملک میں متبادل توانائی کی پالیسی لا رہے ہیں فواد چودھری۔ اراکین پارلیمنٹ کو 60 روز کے اندر حلف اٹھانے کا پابند بنانے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی، بل جلد نیشنل اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، شہرام خان ترکئی کی واپسی کی راہ ہموار، باجوڑ سے منتخب انور زیب کو بھی شامل کیا جائے گا، وزراء کی تعداد 15 ہو جائے گی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کی عدم دلچسپی، بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں دشواری کا سامنا، الیکشن کمیشن نے تینوں صوبوں میں حلقہ بندیاں اکتوبر میں مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ سونا سستا ہو گیا، فی تولہ قیمت میں 2,500 روپے کمی، نرخ 1,15,200 روپے ہو گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی، میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو، کراچی میں بڑی سیاسی بیٹھک کے حوالے سے شہباز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، دونوں پارٹیز کے رہنما بھی شریک تھے، مشترکہ سیاسی حکمت عملی اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ بلاول ہاؤس آمد پر آصف علی زرداری نے خود لیگی وفد کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، احسن اقبال نے بعد میں پریس کانفرنس کی، اس میں یہ مزید کہا کہ حکمرانوں کو گھر بھجوانے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ نون لیگ رہبر کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کرے گی۔ انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا، عوامی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی۔
پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس پریس کانفرنس میں بات کی اور کہا کہ شہباز شریف مشکل وقت میں زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کراچی آئے. یہ وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. شہباز شریف کراچی میں اپنے حلقے بلدیہ ٹاؤن پہنچے اور یہاں انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں. وزیر اعظم کو بھی فوری طور پر کراچی آنا چاہیے. یہاں پر آ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے 2 سال میں یہاں کچھ نہیں کیا. اب آپ کو بتائیں کہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرانے کی کوشش کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا کہ فیٹف معاملے پر اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں. اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. وزیر اعظم کی پیر سے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت. FATF قوانین ہر صورت پاس کرائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا. وزیر اعظم کا خواتین قیدیوں سے متعلق بھی بڑا اعلان. انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی سپریم کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے. وزارت انسانی حقوق، اٹارنی جنرل اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.